کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا، تو آپ کی وصال ظاہری کے بعد آپ کا بیٹا یزید بن معاویہ وہ آپ کا جانشین مقرر ہوا، ولی عہد مقرر ہوا، اور یزید وہ بدبخت شخص ہے، وہ خبیث شخص ہے کہ جس کا فسق اور فجور ہر ایک پر عیاں اور واضح ہے۔ یہ انتہائی فاسق و فاجر شخص تھا، انتہائی بدبخت شخص تھا۔ جب یہ ولی عہد مقرر ہو گیا، اس کو سب سے پہلے خطرہ یہ لاحق ہوا کہ کہیں امام علی مقام نواسہ رسول شہزادہ علی شہزادہ بطول جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں آپ کو جب یہ معلوم ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے تو کہیں امام علی مقام خلافت کا اعلان نہ کر دیں۔ اگر امام علی مقام نے خلافت کا اعلان کر ڈالا تو پورا حجاز ان کے کہنے پہ کھڑا ہو جائے گا، سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور یزید کی حکومت، اس کا تخت پاش ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اسے یہ خطرہ لاحق ہوا، حالانکہ میرے امام کو ایسا کوئی اعلان کرنا نہیں تھا، ان کو اس ظاہری تخت کی، اس ظاہری راج کی، اس ظاہری حکومت کی کوئی حاجت نہیں ہے، میرے امام کو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن یزید کے دل میں یہ خوف لاحق تھا، ڈر لاحق تھا کہ امام علی مقام خلافت کا اعلان نہ کر دیں۔ اس لیے اس نے اس وقت تو گورنر مدینہ کو اس نے خط روانہ کیا اور اس بات کی خبر پہنچائی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے اور ان کے بعد میں ان کا جانشین مقرر ہو چکا ہوں، لہٰذا امام علی مقام اور دیگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو مدینہ طیبہ میں ہیں، ان سے انہیں یہ خبر بھی پہنچا دی جائے اور انہیں یہ بتا دیا جائے کہ تم یزید کی بیعت کر لو۔ تو یزید نے گورنر مدینہ کو یہ خط روانہ کیا کہ ان سے، امام حسین سے میری بیعت لو، اور اگر یہ بیعت سے انکار کریں تو انہیں قتل کر ڈالو۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آ کر کے یہ خبر پہنچائی گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور اس طرح آپ کو یزید کی طرف سے حکم ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ نواسہ رسول شہزادہ بطول جگر گوشہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ مقدس اور پاکیزہ ہستی اس یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کر لے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ امام علی مقام پر یزید کا فسق بھی ظاہر تھا، اس کا فجور بھی ظاہر تھا، اس کا فساد بھی ظاہر تھا۔ امام علی مقام یزید کو جانتے تھے کہ یہ اس لائق اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ ہو، اس سے حسین بن علی بیعت کرے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فوراً انکار کر ڈالا، آپ کو جو ہے وہ چھپ چھپا کر بیعت کرنے کا حکم دیا گیا، تو آپ نے کہا یہ آل نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں بیعت کر لے، لہٰذا صبح ہونے دو، معاملہ دیکھا جائے گا۔ آپ یہ کہہ کر واپس آئے، گورنر مدینہ کے اس گورنر ہاؤس سے واپس آئے، اور آپ نے جو ہے وہ رات گزاری۔ تو میرے عزیز سامعین کرام، بہرحال یہ دن گزرتے رہے اور آپ پر زور دیا جاتا رہا، آپ کو تنگ کیا جاتا رہا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، میرے امام مدینے میں ہیں، اور مدینے میں آپ کا رہنا مشکل ہو گیا۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب مدینے میں حسین مزید نہیں رہ سکتا ہے، اب یہ آل رسول مدینے میں مزید رہ نہیں سکتے ہیں۔ بار بار آپ کو اس بات پر جو ہے وہ زور دیا جاتا رہا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، اور مختلف انداز سے ستایا جاتا۔ امام علی مقام نے فیصلہ کر لیا کہ امام اب مدینے میں رہ نہیں سکتے ہیں، بلکہ اب مدینہ چھوڑ کر آپ کو جانا ہوگا۔ وہ مدینہ جس میں امام علی مقام کی پیدائش ہوئی ہے، وہ مدینہ جس میں میرے امام بچپن میں کھیلا کرتے تھے، جس میں اپنا بچپن بھی گزارا ہے، اپنی جوانی بھی گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ آج وہ مدینہ امام علی مقام سے چھوٹا جاتا ہے۔ امام مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار، اور ساری تیاری کر لینے کے بعد اپنے نانا جان
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں میرے امام حاضر ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام ہے تاجدار عالم ان کا، سلام ہے سید عالم، سلام ہے سرور ذیشاں، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشہ داما، حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکلو اے مکین گنبد خضرا، ذرا حجرے سے نکلو اے مکین گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں قرباں اے مجھے ناز و نام سے پالنے والے، مصائب آنے والے دم زدم نے ٹالنے والے، ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، بس اب اے قبلہ دی مجھ کو جانے کی اجازت ہو، لب اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا، اللہ اکبر۔ امام عالی مقام اب اپنے نانا کا شہر مدینہ چھوڑ کر جانے لگے ہیں۔ وقت تھا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے والوں کے ستانے کے باعث مکہ چھوڑ کر مدینے آئے تھے، تھا یہ وہ شہر ہے جو مصطفیٰ تشریف لائے تھے، مدینے والے خوش ہو گئے تھے، ارے اتنا خوش ہوئے تھے کہ اپنا آدھا مال بھی صحابہ کو دے دیا، کسی نے اپنے گھر کھول دیے، آ جائیں مہاجر جو ہجرت کر کے آئے ہیں مدینے والے آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں، اللہ اکبر۔ شہ کون ورا کی کس طرح استقبال کیا گیا تھا، کس طرح آمد کی خوشی منائی گئی تھی، آج یہ وہی مدینہ ہے، وہی مدینہ ہے جو مدینے میں امام عالی مقام آج مدینہ چھوڑ کر اپنے نانا کا وہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے گا آج سارے عاشق ہر مسلمان تڑپتا ہے بس ایک لمحے کے لیے مدینہ دیکھ لوں، ایک لمحے کے لیے آقا کا وہ روضہ دیکھ لوں، اس شہر مدینہ میں سانس لینا نصیب ہو جائے۔ آج دنیا بھر کے عشاق تڑپتے ہیں مدینے جانے کے لیے، ارے جو حسین پیدا مدینے میں ہوئے، جنہوں نے بچپن مدینے میں گزارا، جوانی مدینے میں گزاری ہے، اللہ اکبر، نانا کا وہ شہر چھوڑ کر جب امام جاتے ہوں گے تو کیا سوچتے ہوں گے، کیسا درد ہوگا، کیسا غم ہوگا، کیسی غم کی کیفیت ہوگی۔ آج مدینہ چھوڑ کر امام عالی مقام جا رہے ہیں اور مکے کا قصد کرتے ہیں، آپ مکے پہنچتے ہیں جہاں سے جس شہر مکہ کو مصطفیٰ چھوڑ کر آئے تھے، آج آل نبی وہاں جا کے پناہ لیتی ہے۔